بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ذلت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مقدر بن گئی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑا نسل کش آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ذلت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مقدر بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے دفتر پہنچنے پر مودی کے خلاف سکھ اور کشمیری برادری نے پاکستانی برادری کے ساتھ مل کر شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم جب یونیسکو کے دفتر پہنچے تو انہیں شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جموں کشمیر حریت پارٹیز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جمعہ کو حریت رہنما عبدالحمید لون احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے۔ حریت رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر میں ایک بڑے قتل عام کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے معاملے پر فوراً مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کشمیری عوام کے مفادات پر ڈاکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ، کرفیو، پابندیاں، گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام حریت رہنماؤں کو گرفتار اور نظر بند کیا گیا ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آمد پر یونیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے کشمیری، پاکستانی کمیونٹی اور یورپ بھر کے سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے مودی کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرے میں یورپ بھر سے بھاری تعداد میں کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آمد پر یونیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے کشمیری، پاکستانی کمیونٹی اور یورپ بھر کے سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے مودی کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرے میں یورپ بھر سے بھاری تعداد میں کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑا نسل کش آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں۔ یہ دعوے کر کے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہم بھارتی میڈیا کے یہ دعوے سن رہے ہیں کہ افغانستان سے کچھ دہشت گرد مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے داخل ہوئے ہیں، جبکہ کچھ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ دعوے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے نسل کشی کے ایجنڈے سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں بین الاقوامی برادری کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی قیادت ممکنہ طور پر انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خاتمے کی کارروائیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹ کی بنا پر آپریشن کی کوشش کرے گی۔ خیال ہے کہ آج اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بتایا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ بھارت کشمیر میں نیا ناٹک رچانے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ 100 کے لگ بھگ دہشت گرد کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ بھارت کا جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر کشمیریوں کا خون بہانے کا منصوبہ ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اب مقبوضہ کشمیر کی عوام مجبوراً حالات اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت قتل عام کی جانب بڑھ رہا ہے، اسے روکنا ہوگا۔